السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو ہر پریشانی غم سے دور رکھے، خوش اور آباد رہیں، آمین۔ حقیقی کہانی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی کہانی ہمیں بھیجی ہے عائشہ نے اورنگی ٹاؤن سے۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے کا ہے، جب ہم نانی کے گھر اکثر رہا کرتے تھے۔ میری نانی بتاتی ہیں کہ ان کی بہن جو جہانگیر روڈ پہ رہا کرتی تھی، ان کے گھر میں کچھ لوگ بھی رہا کرتے تھے جو بظاہر نظر نہیں آتے تھے، لیکن ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے علاوہ بھی یہاں کچھ لوگ رہتے ہیں۔ میں اپنی نانی کے ساتھ اکثر ان کے گھر رہنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اکثر رات کے اوقات، خصوصاً تہجد کے وقت، فجر سے پہلے مجھے اکثر آوازیں آیا کرتی تھی کہ جیسے کوئی واش روم میں ہو اور پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ بات میں نے اپنی نانی کو صبح بتائی تو انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم نے کوئی خواب یا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ خیر، اس وقت میں چپ ہو گئی۔ اس وقت ہم بچے تھے، لیکن ان آوازوں کا سلسلہ رکا نہیں۔ اکثر مغرب کے وقت بھی مجھے محسوس ہوا۔ خیر، ہم پھر وہاں سے اپنے گھر آ گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر ہمارا وہاں جانا ہوا تو پھر یہی سب ہوا۔ مجھے تجسس ہوا کہ معاملہ آخر ہے کیا۔ مجھ سے صبر نہ ہوا۔ میں نے اپنی نانی کی بہن سے پوچھا کہ نانی جان، جب بھی ہم یہاں آتے ہیں مجھے کچھ آوازیں اکثر سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی باہر صحن میں چل رہا ہو، واش روم میں آوازیں وغیرہ۔ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب سے ہم یہاں آئے ہیں ہم بھی یہی آوازیں سنتے ہیں، لیکن کوئی نظر نہیں آتا۔ ان کے صحن میں ایک کمرہ بھی تھا جو اکثر بند رہا کرتا تھا، وہاں نہ کوئی آتا تھا نہ جاتا تھا۔ میری نانی، جو کہ میری نانی کی بہن ہے، وہ بتاتی تھیں کہ وہ لوگ نیک لوگ ہیں، کبھی انہوں نے ہمیں تنگ یا ہمیں کبھی پریشان نہیں کیا، بلکہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہمیشہ رہی ہے۔ اس لیے ہم بھی ان کے معاملات میں نہیں بولتے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم سب لوگ صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ان کے صحن میں جو آم کا درخت ہے وہ پورا زمین پر آ کر جھک گیا۔ میں یہ دیکھ کے ڈر گئی اور اس دن کے بعد سے کبھی ان کے گھر میں نہیں گئی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ میرے بچپن کا ناقابل فراموش واقعہ ہے جو میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی، اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں عائشہ کا، جنہوں نے ہمیں اپنے بچپن کا ناقابل فراموش واقعہ ہم سے شیئر کیا۔ اسی طرح سے آپ کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہو جو آپ کبھی نہ بھولیں تو ہم سے شیئر کریں۔ ہم نے ڈسکرپشن پہ اپنا ای میل ایڈریس سینڈ کر دیا ہے، آپ اس پہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی کہانی کو اپنے اس پروگرام میں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔